حضور تو ہمیں نظم و ضبط سکھاتے ہیں کہ جب تم نے کسی کے گھر بھی جانا ہے نا تو ذرا ترتیب کے ساتھ نظم و ضبط کے ساتھ جانا ہے۔ یا رسول اللہ اس میں نظم و ضبط کیسے؟ علماء فرماتے ہیں آپ کے دوست کا گھر ہے، آپ کے بڑے بھائی کا گھر ہے، بغیر اجازت چلے جاتے اس کے گھر میں، بغیر اجازت۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے سورہ حجرات دیکھیے کہ اے ایمان والو، جب بھی تم کسی کے گھر جاؤ پہلے دروازے پہ دستک دو، اس سے اجازت طلب کرو، اور اگر وہ اجازت دے دے، اب یہ تعلیم فرما رہا ہے قرآن مجید، جب اجازت دے دے تو گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے سلام کرو۔ ہمارے کتنے نوجوان گھر میں داخل ہوتے ہیں اور چپ کر کے داخل ہو جاتے ہیں، سلام کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن قرآن ہماری تعلیم فرماتا ہے کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو بلند آواز سے، اور اگر مالک مکان تمہیں اجازت نہ دے کہ آئندہ سے میرے گھر نہ آنا تو گھر جانا، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کا اپنا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور صرف 3 بار دستک کرتے تھے، اور چوتھی دفعہ دستک نہیں کرتے تھے۔ اگر سامنے والے نے کسی صحابی نے دروازہ نہیں کھولا تو حضور واپس آ جایا کرتے تھے۔ اس میں رولا گیا؟ ہمارے تو جناب باقاعدہ یہاں پہ دھرنا دیا جاتا ہے کہ تواڈے گھر ایسا اپنا ٹائم کٹ گئی تے تواڈے ٹائم دا بھی خیال نہیں کیتا تو تسی اگوں بوہا ہی نہیں کھولیا، تسی اگوں بوہا ہی نہیں کھولا۔ اب تو یہ گلا کیا جاتا ہے اگلے بندے کے ساتھ، لیکن قرآن کی یہ تعلیمات نہیں ہے، ایک نظم و ضبط ہے، ایک قاعدہ ہے، قوانین ہے، اور یہی قوانین آپ کو خوبصورت بنائیں گے، آپ کے اخلاق کو سنواریں گے، اور دین اسلام آپ کے اخلاق سنوارنے تو آیا ہے۔ قرآن کو پڑھے نا، حضرت عائشہ صدیقہ، آواز کمزور ہے آپ کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور کا اخلاق کیسا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ حضور کس طرح بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، یہ سارے معاملات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ پڑھو نا قرآن، تمہیں پتہ لگے گا کہ اللہ کے محبوب کے اخلاق کس قدر بلند تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے تو اپنے محبوب کو بڑے بلند اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ اگلی بات دیکھیے گا، حضور کسی کے گھر جانے کی اگر تعلیم فرماتے ہیں تو وہ بھی اسلام میں موجود ہے۔ ایک دفعہ حضور کے ہاں کھانا پکا، صحابہ کی دعوت تھی، اس کا مطلب ہے کہ دعوت پہ بلانا بھی سرکار کی سنت مبارک ہے۔ کلا کھان دا مزاج نہیں ہونا چاہیے، کھوان دا بھی مزاج ہونا چاہیے۔ حضور کے ہاں صحابہ کی دعوت تھی، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دیہات میں ولیمہ ہو یا کوئی محفل ہو یا کوئی شادی کی تقریب ہو تو کھانا کھانے کے بعد نا لوگ بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرنے لگے، کوئی 2-4 ادھر کھڑے ہو گئے، 2-4 ادھر کھڑے ہو گئے۔ تو حضور نے منع فرمایا اس کام سے بھی، حضور نے منع فرمایا اس کام سے۔ جب صحابہ کھانا کھا چکے تو چند صحابہ ادھر بیٹھ کے، چند صحابہ ادھر بیٹھ کے، حضور 2-3 دفعہ آئے اور 2-3 دفعہ تشریف لے گئے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں بلند نہ کرو، اور جس طرح سے تم آپس میں اونچی اونچی آواز سے بات کر رہے ہو اس طرح سے نبی کی بارگاہ میں اس طرح سے بلند آواز سے بات نہ کرو، اور جس طرح سے تم عام گفتگو کرتے ہو اس طرح سے اونچی آواز میں گفتگو نہ کرو۔ تمہیں نہیں پتہ کہ تم میرے محبوب کی دربار میں آئے ہو، ان کی بارگاہ میں آئے ہو؟ آپس میں جس طرح سے بات کرتے ہو کہ میرے نبی سے اس طرح سے بات نہ کرنا، تمہارے اعمال رد کر دیے جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہاری 70 ہزار سال کی عبادتیں رد کر دی جائیں صرف ایک نبی کی بے ادب ہونے کی وجہ سے، حالانکہ بے ادبی وہ کر نہیں رہے تھے، وہ تو صرف اونچا آواز میں بات کرتے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اور اسی قرآن میں سورہ حجرات کی آیتوں میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی کو رائنا نہیں بولنا، چرواہا نہیں بولنا، اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ نبی کا جب بھی نام لینا تقدس کے ساتھ، ادب کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ لینا ہے، ربط کے ساتھ لینا ہے، اس طرح بے ادب نہ ہو جانا۔ تو یہ سارے معاملات حضور نے ہمیں بتائے۔ اسی طرح سے کچھ صحابہ تھے اور حضور اکثر اجتماعیت کی بات کرتے کہ اکیلے اکیلے نہ بیٹھا کرو، جب بھی بیٹھا کرو اکٹھے ہو کے بیٹھا کرو، اکٹھے ہو کے بیٹھا کرو۔ اور حضور فرمانے لگے یہ جو تم الگ الگ بیٹھتے ہو نا، یہ شیطان تمہیں الگ کرتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ یہ جو تم الگ الگ پھرتے ہو نا، یہ جو تم ٹولیاں بنا لیتے ہو، ایک گروہ ادھر کو چلا گیا، ایک گروہ ادھر کو چلا گیا، اچھے بھلے 4 بھائی ہیں ایک گھر میں اور مختلف سیاسی جماعتوں میں بٹ گئے، حضور تو یہاں پہ فرما رہے ہیں یہ جو تم الگ الگ ہوتے ہو نا، یہ شیطان تمہیں الگ کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، اور جو فرماتے ہیں وہ سچ اور حق ہوتا ہے۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو تم الگ الگ بیٹھتے ہو نا، یہ شیطان تمہیں الگ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد حضور کیا تعلیم فرماتے ہیں ہماری، کہ جس طرح بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے نا،
بکریوں کا بھیڑیا. اب وہ چلاکی کیا کرتا ہے, ایک بکری کو سائڈ پہ کرتا ہے, اس کو ورگلاتا ہے, اس کو اس انداز میں اس کو اجڑ سے سائڈ پہ کرتا ہے اور سائڈ پہ لے جا کے اس کا شکار کرتا ہے. اسی طرح سے حضور ہماری تعلیم فرماتے ہیں جس طرح بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے نا, اس کو اجڑ سے, اس کے گروہ سے, جماعت سے الگ کرتا ہے, اسی طرح سے شیطان تمہارا بھیڑیا ہے, تمہیں جماعت سے الگ کرے گا. بھیڑیا نے بکری الگ کی, اس کا شکار کرے گا علیحدہ جا کے. شیطان نے تمہیں اجتماع سے علیحدہ کیا, اب وہ تمہیں استعمال کرے گا, تمہیں غلط وسوسوں میں ڈالے گا. در مرشدہ چھڑیو ناہی, میاں صاحب کا شعر. اسی حدیث کے حاشیے میں جس کتاب سے میں نے یہ موضوع تیار کیا ہے, در مرشدہ چھڑیو ناہی, کہ جتنے بھی کہیں نہ کہیں بیت ہیں کچھ لوگ, اور جو بیت نہیں ہے ان سے بھی میری گزارش ہے کوئی اچھا پیر پکڑ لیں. اور میاں صاحب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ در مرشدہ چھڑیو ناہی نیتے ہو جاویں گا روگی, جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جوگی. در مرشدہ چھڑیوں ناہی نیتے ہو جاویں گا روگی. روگی کہتے ہیں پاگل کو, شیطانی عمل کو کہتے ہیں روگی. در مرشدہ چھڑیوں ناہی نیتے ہو جاویں گا روگی, جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جوگی. وہ پھاڑ ڈالے گا, اس کا شکار کر لے گا. اسی طرح سے حضور نے اجتماعیت کی بات کی, اس میں بھی نظم و ضبط رکھا کہ اکیلے اکیلے نہ بیٹھنا, اکیلے اکیلے نہ بیٹھنا. ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. رب تعالیٰ تمہیں خود حکم دے رہا ہے اجتماعیت کی بات کرو, اکٹھے 1.5 اینٹ کی مسجد اپنی خود نہ بنا لینا, اکٹھے رہنا.